علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار علمدار۔ آج ہمارا وہ امام پردہ غیب میں، آج ہمارا امام پردہ غیب میں، جس کی محبت ہم پر واجب، جس کی معرفت ہم پر واجب، جس کی اطاعت ہم پر واجب۔ اس زمانے غیب میں، غیبت کے زمانے میں، آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس امام کے احکامات کی سے عدولی کریں، مخالفت کریں۔ عزیزان محترم، ویسے ہی اطاعت کرنی ہے جیسے کہ امیر المومنین کا وہ صحابی اسبغ ابن نباتہ امیر المومنین کی نسبت اعلان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جب امیر المومنین نے کہا اے اسبغ ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا مولا بالکل آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کیا کر سکتے ہو؟ کہا مولا اگر آپ حکم کریں گے کہ جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے اسے قتل کر دو، اس کی گردن اڑا دو، تو میں پہلے گردن اڑاؤں گا، بعد میں دیکھوں گا کون ہے، اور اگر وہ میرا بیٹا ہوا تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے مجھے اس محبت پر ثابت قدم رکھا۔ یہ ولایت، اطاعت عملی کا نام ہے ولایت۔ امام زمانہ کی ولایت میں داخل ہونا ہے تو ان کی عملاً اطاعت کرنی پڑے گی، جس طرح سے اسبغ ابن نباتہ کر رہا ہے، جس طرح سے ہارون مکی کر رہا ہے۔ ہارون مکی کے آنے سے پہلے 8ویں امام سے ایک شخص آ کر کہتا ہے مولا قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولا اس کو سمجھا رہا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم آ کر امام کو ڈکٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ایسا کیوں نہیں؟ مگر امام کو نہیں معلوم کہ امام کو کیا کرنا ہے؟ امام کی ذمہ داری امام کو بہتر معلوم ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مولا کو یوں کرنا چاہیے، مولا کو یوں کرنا۔ مولا کہنا چھوڑ دو یا مشورے دینا چھوڑ دو؟ ایک سلوات پڑھیں گے محمد والا۔ جب مولا مان لیا تو اب مشورہ کیسا؟ عزیزان محترم، ہارون مکی کے آنے سے پہلے وہ امام سے تقاضے کر رہا تھا، امام سمجھا رہے تھے نہیں ہے، افراد نہیں ہے، اچھا اس کے سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون مکی آیا، تندور جل رہا تھا، امام نے کچھ نہیں کہا، ہارون سے کہا کہ اس تندور کے اندر اتر جاؤ۔ ہارون مکی تندور کے اندر اتر گئے، اوپر سے ڈھکن ڈھک دیا گیا۔ اب وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، پہلو بدل رہا ہے۔ کیا ہو گیا اندر اس تندور کے اندر؟ اس بیچارے کا کیا ہوا ہوگا؟ کچھ دیر کے بعد امام نے ڈھکن ہٹایا، دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام نے کہا یہ بتاؤ ایسے کتنے ہیں؟ ایسے کتنے ہیں؟ کہا ایسے تو کوئی نہیں ہے۔ اب ایسے ہو جائیں گے تو ہم قیام کر لیں گے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والا۔ تو آج ہمارے زمانے کا امام پردہ غیب میں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رابطوا مع امامکم، رابطہ کرو اپنے امام سے۔ کیسے رابطہ کریں؟ کیسے رابطہ کریں؟ کس طرح سے اس امام کی مدد کریں؟ امام کی مدد ہوتی ہے نا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر آواز دی تھی نا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ آج بھی ہے۔ آج کیسے مدد ہوگی؟ واجبات پر عمل کر کے، محرمات سے دور کر کے۔ کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ امام کے آنسو جاری ہونے کا سبب نہ بنے، امام کی خوشحالی کا سبب بنے، یہ تو کر سکتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام زمانہ کے سامنے میرے، آپ کے، ہم سب کے اعمال، بعض روایتوں میں ہے ہر روز ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے منگل اور شب جمعہ، آج کی شب امام کے سامنے اعمال آتے ہیں۔ جب امام کے سامنے اعمال آتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے امام کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کیوں؟ روایت کہتی ہے جب سامنے جو اعمال آتے ہیں اس اعمال کے اندر نیکیاں ہوتی ہیں، پروردگار کی اطاعت ہوتی ہے، تو امام کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس کے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ لیکن آنسو کب آتے ہیں؟ آج جب کسی چاہنے والے کے اعمال امام کے سامنے آتے ہیں اور اس کے اندر گناہ ہوتے ہیں تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری،
وہ مظہر رحمت پروردگار جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس مومن کے لیے استغفار کرتا ہے. کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے کہ اس مومن کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر طلب رحمت، طلب مغفرت کرتا ہے. تو ہمیں اس زمانے کے اندر کم سے کم ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کا سبب نہ بنیں. کم سے کم ہماری وجہ سے امام کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں. تو عزیزان محترم، امام اس وقت پردہ غیب میں، اب رابطہ کرنا ہے. کیسے رابطہ کریں؟ آیا امام سے رابطہ ممکن ہے؟ یقیناً امام حسن عسکری نے بھی اپنے زمانے میں اپنے اس فرزند کی زیارت مختلف لوگوں کو کروائی ہے. اور جو زیارت کرائی ہے نا، امام عسکری کا ایک صحابی ہے، قم سے آیا ہے امام کی خدمت میں، امام سے کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا. امام اٹھ کر اپنے حجرے میں گئے، اور راوی کہتا ہے کہ جب کچھ دیر بعد واپس آئے تو کندھے پر ایک 4 سال 5 سال کا بچہ ہے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہا ہے. اس کو لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو کہا کہ اگر تیرا اللہ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک کوئی مقام نہیں ہوتا تو کبھی بھی میں اپنے اس بیٹے کو تیرے سامنے نہیں لے کر آتا. یعنی معلوم ہوا کہ امام زمانہ کی زیارت وہ کرے گا، امام زمانہ سے ملاقات وہ کرے گا کہ جو اللہ کے نزدیک اور امام کے نزدیک مقام رکھتا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. امام فرماتے ہیں، یا احمد ابن اسحاق لولا کرامتک علی اللہ وعلی حجتہ لما عرضت علیک ابنی ھذا. میں اپنے اس بیٹے کو تمہارے سامنے پیش نہیں کرتا اگر تمہارا اللہ کے نزدیک مقام نہیں ہوتا. بس معلوم ہوا کہ امام کی زیارت کرنے کے لیے، امام سے ملاقات کرنے کے لیے انسان کو اپنا مقام اللہ کے نزدیک بنانا پڑے گا. انسان کو اپنے اعمال ایسے کرنے پڑیں گے کہ یہ اس قابل ہو جائے کہ امام کو دیکھ سکے. امام غیب میں ہے، امام غیب میں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کو دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے. نہ پہچاننا اور ہے اور دیکھنا اور بات ہے. ہم دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے. روایت میں ہے کہ ہر سال زمانے کا امام حج کے موقع پر سرزمین عرفات میں موجود ہوتا ہے. روایت ہے نا ہمارے پاس. لیکن کتنے ہی حاجی جاتے ہیں، کون امام زمانہ کو پہچان پاتا ہے؟ کتنے جاتے ہیں؟ امام تو موجود ہے. روایت ہے کہ ہر سال موسم حج میں امام زمانہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. حج کی روح امام زمانہ سے ہے، لیکن ہم پہچان نہیں پاتے. ہم دیکھتے ہیں، پہچان نہیں پاتے. امام تو ہیں، ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہے، موجود ہے. میں اور آپ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن امام کو دیکھ نہیں پاتے، یعنی پہچان نہیں پاتے. پہچان نہیں پاتے. کیوں نہیں پہچان پاتے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا خالص نہیں کیا، اتنا پاک و صاف نہیں کیا، اس قابل نہیں بنایا کہ ہمارا مقام امام کے نزدیک کوئی مقام ہو.